کہ بے شک ایک انسان کو اس کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک اجنبی شخص ہو، او عابر السبیل، یا پھر ایک راہ گزر ہو. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور دوسروں کو پستی پہ لے جاتا ہے. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بیٹھ جائیں. دلوں کو کیسے نرم کریں، پچھلے ہفتے اس پہ ہم نے بات کی تھی. کیا بات کی تھی، یاد ہے کچھ؟ ہاں پہلے تو ان چیزوں سے بچا جائے کہ جو دل کو سختی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے میں نے عربی کا ایک مقولہ بتایا تھا کہ التخلیہ قبل التحلیہ. کسی بھی چیز کو صاف کرنا ہو، پالش کرنا ہو، تو پہلے اس کو خالی کیا جاتا ہے. تو دل کو بھی اگر نرم کرنا ہے، دل کو بھی اگر مزید کہتے ہیں نا پالش کرنا ہے، چمکانا ہے، تو دل کو پہلے گناہوں سے پاک کرنا ہوگا. جب تک گناہ ہوتے رہیں گے دل نرمی کی طرف نہیں جائے گا. گناہ سے ہر بندہ تو پاک ہے ہی نہیں، لیکن ایک ہے مستقل گناہ کرتے چلے جانا اور توبہ ہی نہ کرنا. گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، انسان فوراً توبہ کر لے. تو یہ گناہ انسان کے دل کو سخت کرتے ہیں. بہرحال گناہ میں نے شاید پچھلے بار بتایا نہیں تھا، زیادہ کہ جو سختی کی طرف لے کے جا رہی ہیں چیزیں ان سے بچنا چاہیے. ان سے انسان کم از کم کرنا شروع کر دے، ختم کرنا شروع کر دے تو نرمی کی طرف جائے گا. ورنہ نہیں ہوگا کہ سختی بھی ہو رہی ہے اور نرمی بھی ہو رہی ہے، پھر نرم نہیں ہوگا. تو میں نے 2-3 چیزیں بتائی تھیں. کیا کیا؟ ایک، فضول گفتگو کرنا. فضول گفتگو جب انسان کرتا ہے، فضول کلام کرتا ہے، تو ایسے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور کیا بتایا تھا؟ جی بھول گئے ہیں؟ زیادہ ہنسنا، اونچی اونچی آواز سے ٹھٹے مار مار کے ہنسنا، کہہ بہت زیادہ لگانا، اس سے بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اور کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اور کیا بتایا تھا میں نے کس وجہ سے دل سخت ہوتا ہے؟ ان میں سے ایک یہی ہے کہ انسان جب گناہ بہت زیادہ کرتا ہے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے فَلَمَّا أَزَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب انہوں نے ٹیڑھپن اختیار کیا، اللہ نے بھی ان کا دل پھیر دیا. یعنی پہلے انسان خود بائی چوائس کوئی کام کرتا ہے، پھر اللہ مزید اس کی طرف لے جاتا ہے. کہا نا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور صدقہ کیا اور کیا کیا، نیکیوں کی تصدیق کی، تو کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کو آسانی کی طرف لے جائیں گے. یعنی پہلے انسان خود کرے گا کوشش، پھر اس کی طرف اللہ پھیر دے گا اسے، وہ رستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن اگر فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا اور اعراض برتا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے نیکیوں کی تکذیب کی، تو کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو مشکل کی طرف پھیر دیں گے اور مشکل کی طرف لے جائیں گے.
یعنی اس بات سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ پہلے انسان خود ایک رستہ اختیار کرتا ہے، پھر اللہ اس کی طرف اس رستے کو اور یا تو جس طرف وہ جا رہا ہوتا ہے اللہ اور آسان بنا دیتا ہے. مشکلات آتی ہیں، اگر نیکی کا رستہ ہے بعض اوقات مشکل آتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں رہتی. انسان تھوڑی دیر اس پہ استقامت اور کہتے ہیں نا کہ پابندی دکھائے، اللہ مزید رستے کھول دیتا ہے. لیکن جب انسان مستقل غلط رستے کی طرف لگا رہتا ہے تو اور اس کی طرف جاتا ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے دل پہ کالا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے، ان تابا واستغفر، توبہ کر لے، استغفار کر رہے، سقل عنہ، تو یہ جو کالا نقطہ ہے نا یہ اس سے مٹا دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو کیا ہوتا ہے، یہ گناہ کرتا رہتا ہے اور مزید یہ کالک بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر کیا ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے. جو کہا راوی نے کہا کہ ذالک الرین، یہ وہی زنگ ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا. کیا کہا؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ ان کے دل پہ جو زنگ لگا ہے یہ ان کے کس کی وجہ سے ہے، یہ وہ جو انہوں نے کسب، جو کمایا، جو کام کیا، اس کی وجہ سے ہوا یہ. یعنی انسان جب بھی گناہ کرتا ہے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو پہلے تو انسان کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. کیا کرنے کے لیے؟ سختی سے بچانے کے لیے. سختی سے اگر انسان اپنے آپ کو نہیں بچائے گا دل نرمی کی طرف نہیں جائے گا. وہی میں نے کہا نا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ سے کوئی پاک ہے؟ کوئی پاک نہیں. جب بھی گناہ کر دے گا توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ جو کالا سیاہ نقطہ ہے وہ مٹا دیا جائے گا. اور اگر بند کرنا ہے بند کر دیں بھائی، وہ بھی بند، وہ پیچھے سے ہی ہوگا بند، وہ بند کر دیں پیچھے سے، یہ دروازہ بھی بند کر دیں. بیٹھ جائیں. تو توبہ سے تو کوئی بھی پاک نہیں ہے. تو اگر توبہ کریں، گناہ سے تو کوئی پاک نہیں ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد کیا کرے، فوراً ندامت، فوراً نادم ہو جائے، فوراً انسان اس سے اللہ کے حضور استغفار کر لے. آپ کو پتہ ہے اللہ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے، نیکی لکھ لی جاتی ہے. اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو 10 گنا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جب تک وہ گناہ نہیں کرتا وہ نہیں لکھا جاتا. بلکہ میں نے ایک حدیث پڑھی، اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ 6 گھنٹے تک فرشتے کسی گناہ کو نہیں لکھتا. 6 گھنٹے تک فرشتہ اس گناہ کو لکھتا نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے یہ نادم ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ استغفار کر لے. ہاں، نیکی کا جب ارادہ کرتا ہے انسان تو ارادے میں بھی ثواب ملنے لگتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد بھی 6 گھنٹے تک وہ لکھا نہیں جاتا کہ اس نے گناہ کیا ہے. یہ اللہ کا رحم ہے. اور یہ بہت مشہور مقولہ ہے عبداللہ ابن عباس کا رضی اللہ عنہ، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان الفاظوں میں سے ہے کہ جو انسان کو صبح شام پڑھنے چاہیے، دیکھنے چاہیے، ان کو اپنی زندگی کا گول بنا لے. اور وہ کیا ہے، انہوں نے کمپیریزن دیا کہ نیکی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اور برائی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. ایک انسان نیکی کی طرف چلے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور برائی کی طرف چلے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو پہلے کیا بتاتے ہیں، پہلے برائی بتاتے ہیں کہ گناہ انسان کرے تو کیا ہوتا ہے. کہا جب بھی انسان جب انسان گناہ کرتا ہے تو 5 چیزیں ہو جاتی ہیں. 5 کون سی 5 چیزیں؟ نمبر 1 سواد. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، سوادن فی الوجہ، چہرے پہ کالک آنا شروع ہو جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، ظلمتن فی القلب، دل پہ تاریکی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہی ہے نا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ تاریکی آتی ہے. کیا مطلب؟ دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، رزق میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا کیا،
ابھی کوئی ڈیل ہوئی ہوتی ہے, ہونے جا رہی ہوتی ہے, اور ایک گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا ہوتا ہے وہ ڈیل کینسل ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ان الرجل لیحرم الرزق بخطیئۃ یعملها, کہ بے شک ایک انسان کو اس کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے. تو کیا ہوتا ہے تیسری چیز, انسان کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے, اور کیا ہوتا ہے وَوَهْنًا فِي الْجِسْمِ, جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے, جسم میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے, بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں, کوئی بڑی بیماری لگ جاتی ہے کسی گناہ کی وجہ سے. یہ کس وجہ سے ہوتا ہے, گناہ کی وجہ سے. اور آخری چیز وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ, دوسروں کے دلوں میں آپ کے لیے بغض پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے کچھ کیا نہیں ہوتا, ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی, کوئی برا معاملہ, کوئی برا رویہ, برا اخلاق نہیں دکھایا ہوتا, بلکہ صرف گناہ کی وجہ سے دوسرے لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے, ان للسیئ, گناہ کے نتیجے میں. تو جب تک گناہ سے ہم اپنے آپ کو نہیں روکیں گے, جب تک گناہ مستقل کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روکیں گے, تب تک دل نرمی کی طرف نہیں جا سکتا. ایک انسان نماز ہی نہیں پڑھ رہا, کیسے اس کا دل نرم ہوگا؟ ایک انسان نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہا, کیسے دل نرم ہوگا؟ 4 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا, یا فجر کے لیے نہیں اٹھتی, شام کی تو ظہر اثر مغرب عشاء سب ٹائم پہ پڑھ رہی ہے گھر پہ, لیکن فجر کی نہیں پڑھ رہی کہ بھائی آنکھ نہیں کھلتی, رات کو 1-2 بجے تک سو رہی ہیں, یا سو رہا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے, یا موبائل کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں, اور صبح 5 بجے فجر پہ آنکھ ہی نہیں کھلتی, اور روز صبح لیٹ فجر ہو رہی ہے. تو بھائی دل کیسے نرم ہوگا؟ کیسے انسان اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے کے جائے گا جب تک گناہ ترک نہیں کرے گا؟ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان تہجد کے لیے اٹھے گا تب سختی سے بچے گا, نہیں, تب تو نرمی کی طرف جائے گا, ابھی آ رہے ہیں اس پہ. لیکن بھائی پہلے وہ کہتے ہیں نا, آپ نے گاڑی اگر چلانی ہے تو گاڑی کو تیز سپیڈ سے چلانی ہے, تو بھائی اس میں ٹائر صحیح والے لگیں گے نا, ٹائروں میں ہوا ہی نہ ہو, ٹائر پنچر ہو, تو گاڑی تو سٹارٹ ہو بھی جائے گی تو آگے نہیں جائے گی. تو بھائی پہلے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. ایک انسان صبح شام سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ رہے, گانا بجانا, ڈانس, خواتین کی تصویریں اور فحش ویڈیوز دیکھ رہا ہے, وہ کیسے اس کا دل نرم ہوگا؟ بلکہ اور سختی کی طرف جائے گا. ایک انسان اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا, ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے, ایک انسان غیبت کرتا رہتا ہے. کوئی لڑکی اپنی جب سہیلیوں کے ساتھ بیٹھتی ہے تو دوسروں کی برائیاں کرنا شروع ہو جاتی ہے. ایک شخص جب اپنے کاروبار میں جاتا ہے, کوئی مال بیچنے جاتا ہے, تو وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ اپنی جاب کے ساتھ, اپنی جاب کی ٹائمنگ میں اپنے باس سے, اپنے سپروائزر کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, ٹائم پہ نہیں جاتا, جان بوجھ کے لیٹ ہوتا ہے. کیسے انسان دل کی سختی سے بچے گا؟ جتنے گناہ ہیں, وہ روز صبح اٹھتا ہے, وہ اپنی داڑھی کاٹتا ہے, یا ہفتے میں 2-3 دفعہ وہ اپنی اس سنت کو جو واجب ہے رکھنی چاہیے اس کو چھوڑتا ہے. ایک خاتون جو بغیر پردے کے نکل جاتی ہے, اپنے بال کھول کے اپنے جسم کو دکھاتے ہوئے, کیسے اس کا دل سختی سے بچ سکتا ہے؟ مزید سختی کی طرف جائے گا. وہ ڈیلی وہ کام کر رہا ہے کہ جو انسان کے دل کو سخت کرتا ہے. پتھر دلی پیدا ہوں گے نا. میں نے کہا نا کہ پتھر دل ہونے سے انسان کا دل اتنا پتھر ہو جاتا ہے کہ اس کو نیکی تو کیا, وہ اللہ پہ یقین کے قابل ہی نہیں رہتا. اس کو نیکی کی توفیق تو کیا, وہ ہدایت پہ, اس اسلام پہ رہنے کی توفیق بھی نہیں رہتی. اللہ نے کیا کہا کہ دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں ان کافروں کے, اتنے سخت ہیں کہ جیسے کہا کہ پتھر کی طرح ہیں. اور بعض اوقات بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں پھوٹ پڑتے ہیں, ان میں سے نہریں بہہ پڑتی ہیں, اتنی سختی نہیں ہوتی ان میں. لیکن ایسے لوگوں کے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں, گناہ کر کر کے, گناہوں کے اندھیروں میں ڈوب کے, جا کے انسان کے دل اتنے پتھر ہو جاتے ہیں کہ نیکی. آپ کو یہ نہیں کہتے, لوگ سنتے ملتے کہ بھائی ہم سے نماز ہی نہیں پڑھی جاتی, ہمارا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کا, دل ہی نہیں کرتا قرآن کھولنے کا, دل ہی نہیں کرتا روزہ رکھنے کا, دل ہی نہیں کرتا ماں باپ سے جا کے ملاقات کرنے کا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ دل سخت ہے, دل پتھر ہوئے ہیں ہمارے. تو یہ کب صحیح ہوں گے؟
جب ہم گناہوں کو چھوڑنا شروع کریں گے. اور گناہوں کو چھوڑنے میں اپنے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی نہ کرنا بھی گناہ ہے. شوہر کے بیوی پہ حقوق، بیوی کے شوہر پہ حقوق، آپ کے پڑوسیوں پہ حقوق، والدین کے حقوق. اگر والدین سے بدسلوکی سے پیش آ رہے ہیں، بدتمیزی سے بات کریں تو بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر بیوی اپنے شوہر سے بدسلوکی سے پیش آ رہی ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ سے ایک خاتون نے سوال کیا، اور یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے. خواتین شادی سے پہلے اللہ نے ان کو بڑی توفیق دی ہوتی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہیں، روزے بھی رکھ رہی ہیں، دین سے بڑی محبت ہے، قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہے، تہجدیں بھی پڑھ رہی ہیں، علماء کے دروس بھی سن رہی ہیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ شادی ہو گئی. اور کیا ہوا شادی کے بعد؟ اب شادی بھی ایسے نہیں کہ کسی کوئی لوچے لفنگے سے شادی ہو گئی، نہیں، بلکہ ایک دیندار شخص سے شادی ہوئی. شادی کے بعد کیا ہوا؟ وہ کیفیت نہیں رہی دل کی جو پہلے تھی. شکایت ہوتی ہے بہت سی خواتین کو کہ شادی سے پہلے تو بڑا دینداری تھی، بڑا علماء کے دروس اور لیکچرز اور ویڈیوز سننے کا شوق تھا، قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، سکھانے کا شوق تھا. لیکن شادی کے بعد یہ شوق ختم ہوتا جا رہا ہے. شادی کے بعد موویز دیکھنا شروع کر دی، شادی کے بعد گانے سننا شروع کر دیے، پردے کا بھی وہ شوق نہیں رہا. کیوں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اکثر و بیشتر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ عورت شادی کے بعد اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے سامنے زبان درازی کرنا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے کسی عمل سے اس کے شوہر کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ ایک گناہ ہے جس کے نتیجے میں اس کا دل سخت ہوتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، یا اللہ اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے. تو یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ. اچھا بھلا انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو سب سے پہلے گناہ چھوڑنے چاہیے، دل نرم کرنے کے لیے، دل کو دل کی سختی سے بچانے کے لیے. اب یہ تو ہے نا وہ کام جو مائنس کرنے، یہ نہیں کرنے. اب کیا کرنے ہیں وہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ بھائی کیا اضافی چیزیں کریں جس سے دل نرم ہو. ظاہر ساتھ ساتھ ہی چلے گا نا بھائی. میں نے کہا تھا نا یہ ایک عجیب سا سائیکل ہے کہ گناہ کرے گا نیکی کی توفیق ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں کرے گا گناہوں میں پڑ جائے گا، گناہ میں پڑے گا پھر مزید نیکی کی توفیق ختم ہو جائے گی. تو اس پہیے کو الٹا گھمانے کی کوشش کرنی ہے کہ نیکی کرے، گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کر لے اور واپس نیکی کی طرف آ جائے. نیکی کرتا چلا جائے کہ گناہ اس پہ ایسا بھاری پڑے کہ وہ کرنے کا سوچے ہی نہیں، کہ اگر کبھی ہو بھی جائے تو اللہ سے توبہ کر لے کہ اللہ ہی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. سلف میں علماء ہمارے اسلاف رویا کرتے تھے. میں نے سلف میں سے کسی کے بارے میں پڑھا، انہوں نے کہا کہ سلف میں سے کسی ایک شخص کی اگر نماز با جماعت بھی چھوٹ جاتی تھی نا تو وہ آنسوؤں کے ساتھ رویا کرتے تھے کہ اللہ مجھ سے یہ کیا کام ہو گیا، کیا معاملہ ہو گیا مجھ سے. وہ تاریخ میں بہرحال بہت ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں کہ ایک گناہ کے نتیجے میں وہ ان کو کتنا غم لاحق ہوا، کتنا پریشان ہوئے وہ کہ ان کی روح قبض ہو گئی، ان کی جان نکل گئی. اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی ایک گناہ کی وجہ سے. آج ہم دن بھر کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. امام فضیل بن عیاض کہتے ہیں انی لاعصی اللہ. گناہ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ کسی دن بات کریں گے، گناہوں کے اثرات کیا ہیں. اس میں سے ایک اثر کیا ہے کہ انسان کے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فضیل بن عیاض نے کہا کہ میں گناہ کرتا ہوں اور اس گناہ کرنے کا اثر میں 3 چیزوں میں دیکھتا ہوں فوراً، اور وہ کیا ہے کہ میں اپنی سواری میں، اپنی بیوی میں اور اپنے ماتحت لوگوں میں، اولاد میں یا پھر نوکر چاکر میں اس کا اثر دیکھتا ہوں. کب؟ جب میں گناہ کرتا ہوں. تو ان کی گناہ اتنے سے تھے کہ جب کبھی گناہ کرتے تھے تو اس کا اثر دیکھ لیا کرتے تھے. آج ہم دیکھیں ہم دن بھر کتنے گناہ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کون سے گناہ کا کیا نیگیٹو اثر ہم پہ ہو رہا ہے. تو اس لیے گناہ سے انسان کو سب سے پہلے بچنا ہے اور پھر نیکی کی طرف جانا ہے. تو کون سے ایسے گناہ مختصر بتا دوں میں کہ کیا کون سی ایسی نیکیاں ہیں جو انسان کرے جس سے انسان کا دل نرم ہو، جو حدیث میں آئے. تو کیا ہو سکتے ہیں وہ؟ بتائیں.
ہاں دوسروں کا خیال کریں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اردت تلین قلبک، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دل کو نرم کریں تو کیا کریں؟ فطعم تو پھر آپ کیا کریں؟ ہاں فمسح رأس الیتیم، تو آپ کیا کریں؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیریں، یعنی ایک یتیم شخص کی بچے کی خدمت کریں تو کیا ہوگا؟ آپ کا دل نرم ہو جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے امیر لوگ، دنیا کا سب کچھ ہو جاتا ہے، دنیا کی ہر آسائش مل جاتی ہے، ہر دولت ان کے پاس ہوتی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، لیکن دل کو سکون نہیں ملتا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ویلفیئر کے کام شروع کر دیتے ہیں، ان کے ناموں سے ویلفیئر آرگنائزیشنز بن جاتی ہیں. یہ اللہ کی راہ میں پال خرچ کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اور کیا کرے انسان اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے؟ انسان اپنی موت کو یاد رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اذا امسیت فلا، بلکہ نہیں، یہ تو ایک صحابی کا فرمان ہے، جب صبح کر لو شام کا انتظار نہیں کرنا، شام کر لو تو صبح کا انتظار نہیں کرنا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک اجنبی شخص ہو، او عابر السبیل، یا پھر ایک راہ گزر ہو. ایک انسان دنیا میں ایسے رہے جب اس کو پتا ہو کہ بھائی مجھے نہیں پتا میرا اگلا لمحہ کیسا ہوگا، اگلا دن، اگلی صبح میں دیکھوں گا یا نہیں دیکھوں گا، میں رات بستر پہ جاؤں گا، میں صبح اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانے کے بعد میں واپس اپنے گھر جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا. جب انسان یہ سوچے کہ انسان کا دل خود ہی نرم ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس چیز کو جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو. وہ کیا ہے؟ الموت، وہ موت ہے. جو چیز تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو. تو جب انسان اپنی موت کو یاد کرے گا کیا ہوگا؟ انسان کا دل نرم ہوگا نہیں ہوگا؟ اسی طرح مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ قبر میں جاتا ہے. تو انسان کو قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ انسان کا دل نرم ہوگا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، فزوروہا، اب جاؤ قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ قبروں کی زیارت کرنے سے کیا ہوگا؟ فإنہ تذکر الآخرہ، یہ تمہیں فإنہا تذکر الآخرہ، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا. اور کیا ہوگا؟ یہ تمہاری آنکھ سے آنسو بہائے گا، اور وترق القلب، اور تمہارے دل کو نرم کرے گا. تو اس لیے ایک انسان جب قبرستان جاتا ہے تو انسان کا دل نرم ہو جاتا نہیں ہوتا؟ کیا دعا ہے قبرستان جانے کی؟ جی ہاں کیا دعا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یا پھر یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے اہل دیار، اے یہ اہل قبور، قبر والو، آپ پر سلامتی ہو، من المؤمنین والمسلمین. اور آگے کیا پڑھتے ہیں؟ انا انشاء اللہ لاحقون بکم، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی آ کے جڑنے والے ہیں. تو جب انسان قبرستان میں جا کے قبر والوں کا یہ حال دیکھ کے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرے گا تو دل نرم ہوگا نہیں ہوگا؟ کہ انسان یہ سوچے بھائی یہی میرا آخری ٹھکانہ ہے، میں دنیا میں اتنی مال دولت اکٹھا کر رہا ہوں، یہ سب یہیں رہ جانا ہے، قبر میں میں نہیں جانا ہے، سب واپس چلے جائیں گے، مجھے چھوڑ دیں گے. جس لمحے میری آنکھیں بند ہوں گی، سانسیں بند ہوں گی، اس دن میرا نام نہیں رہے گا. جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے کیا کہتے ہیں؟ جی آپ کو آپ کے نام سے نہیں پکارا جاتا. یہ تھوڑی کہتے ہیں فلاں صاحب کہاں ہیں، یہ فلاں صاحب لیٹے ہوئے ہیں، چلو بھائی فلاں صاحب کو اٹھاؤ، فلاں صاحب کو غسل خانے میں لے کے جاؤ، فلاں صاحب کو نماز کے لیے مسجد میں لے کے جاؤ. یہ تو نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ میت، جنازہ، لاش بولا جاتا ہے. عزت دے کے جنازے کا لفظ بولا جاتا ہے، ڈیڈ باڈی. انسان کا نام اپنا نہیں رہتا. یہ لباس تو بہت دور کی بات، شناخت انسان کی نہیں رہتی، مال دولت تو بہت دور کی بات. تو انسان جب قبرستان جائے گا تو کیا ہوگا؟ انسان کا دل نرم ہوگا. اور کیا کرے دل کو نرم کرنے کے لیے؟ قرآن کی تلاوت کرے. اللہ کے نبی بلکہ قرآن کی آیت ہے
کیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو ایک پہاڑ پہ اتار دیتے تو آپ کیا دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے وہ پہاڑ پھٹ پڑتا. یعنی اس قرآن کی یہ تاثیر ہے. تو بھائی یہ دل، یہ اتنا نرم سا دل، یا یہ انسان کا دل جو کہ اتنا نرم و ملائم ہے، یہ کیوں نہیں نرم ہو سکتا قرآن پڑھنے سے؟ ہمارے اسلاف دن آپ کو پتہ ہے کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ کہتے ہیں اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ ہر ہفتے ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، ہر ہفتے ایک قرآن کی تکمیل کرتے تھے. ہمارے یہاں کے علماء، ان کے بارے میں آتا ہے، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اسلام فیصل آباد میں، وہ روز 5 پارے قرآن پڑھتے ہیں روز. شیخ بن باز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روز 5 سے 6 پارے قرآن پڑھا کرتے تھے، ہر 6 دن میں ایک قرآن تکمیل کر لیا کرتے تھے. یہ قرآن ہے ہی ایسی چیز، جن دنوں آپ دیکھیں گے آپ قرآن نہیں پڑھ پا رہے، کوئی مصروفیت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے رہ رہے کہ چلو یار اب پڑھ لوں گا، کل پڑھ لوں گا، اس ہفتے کے آخر میں دیکھیں آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کوئی نیکی کرنے کو دل نہیں چاہے گا، نماز میں وہ کیفیت نہیں رہے گی کیونکہ دل سخت ہو چکا ہوگا. شیخ امام ایاز، ان کی کہانی پتہ ہے؟ یہ پہلے ایک ڈاکو تھے، ڈکیتیاں ڈالا کرتے تھے، سنا یہ کتابوں وغیرہ میں. تو یہ بھی اسی طرح ایک کسی کے گھر میں چلے گئے، وہاں پہ ڈاکہ ڈال رہے، تو وہاں سے دیکھا وہ اندر قرآن کی آواز آنے لگی، قرآن پڑھ رہے. کیا آیت پڑھ رہے تھے؟ وہ سورہ حدید کی آیتیں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کی خشیت سے ڈر جائیں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کے دل خوف میں بھر جائیں. یہ بات قاضی ایاز نے سنی، ان کے کانوں پہ نہیں پڑی، کانوں میں جا کر دل میں تیر کی طرح داخل ہو گئی. تو قاضی ایاز نے کہا کہ اللہ بس اب آ گیا وہ وقت، اب وہ وقت ہے. قاضی ایاز نے اپنا جو بھی غلط کام تھا اس کو چھوڑا، دین پڑھا، اتنا پڑھا کہ قاضی کے منصب پہ چلے گئے. اور یہی قاضی ایاز کے پھر آج ہم فقہی اوپینینز اور ان کے مذہب میں جو فقہی موقف آتا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. تو یہی ہے کہ یہ انسان وہ ہے نا، اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور دوسروں کو پستی پہ لے جاتا ہے. تو قاضی ایاز کہاں سے کہاں چلے گئے؟ تو یہ قرآن ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے. وہ دل جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ دل جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہوتی ہے. تو اللہ کا اگر ذکر کریں گے تو وہ دل زندہ رہے گا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو مقبرہ قبرستان نہیں بناؤ. کیا کرو؟ صلو فیہ، اس میں نماز پڑھو. اور کیا پڑھو؟ کہا گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو. سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے، ایسے بھاگ جاتا ہے، مطلب تیزی سے بھاگ جاتا ہے. یا پھر من البیت الذی تقرأ فیہ البقرہ، جس گھر میں بقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے فرار ہو جاتا ہے، صرف چلا نہیں جاتا، فرار ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ آل عمران پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو، یہ 2 پھولوں کی طرح ہیں، قیامت کے دن یہ تمہارے اوپر سائے کی طرح ہوگی، سائے کی طرح ہو کے آئیں گے یہ 2 صورتیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کو لینا برکت ہے، اس کو چھوڑنا حسرت ہے. اور اس سورہ بقرہ کا مقابلہ کوئی جادوگر بھی نہیں کر سکتا. جو شخص سورہ بقرہ پڑھنے کا عادی ہو، جادو اس پہ اثر نہیں کرتا. اس لیے قرآن کی تلاوت انسان کو کرنی چاہیے، تھوڑا تھوڑا پورشن بھی جو ہے نا حفظ کرنا چاہیے، اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ چیز جو انسان کے دل کو نرم کرتی ہے وہ رات کی تہجد کی نماز ہے. واللہ یہ وہ چیز ہے، شاید ہی کوئی چیز اس طرح سے انسان کے دل کو نرم کرتی ہو. یہ صلاۃ تہجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تہجد پڑھا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، یہ تم سے پہلے والے نیک لوگوں کا طریقہ ہے. اور کیا ہے؟ یہ گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے. اور کیا ہے؟ یہ
گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے، مٹنے کا بھی اور مزید ہونے والے ان سے بچنے کا بھی. اور کیا ہے؟ قربۃ الی ربکم، یہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے. یہ تہجد کی نماز جتنا زیادہ انسان کے دل کو نرم کرتی ہے شاید کوئی چیز کرتی ہو. یہ جتنا زیادہ انسان کے ایمان کو بڑھاتی ہے شاید ہی کوئی چیز کرتی ہو. نبی علیہ السلام کو اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا، اس سے پہلے کیا حکم ہوا پتہ آپ کو؟ یا ایھا المزمل، اے اوڑھنی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز پڑھیے، الا قلیل، تھوڑا سا وقت میں نہ پڑھے بلکہ پوری نماز پڑھیں. نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تو آدھی رات پڑھیے یا اس سے بھی کم پڑھیے، پڑھنی ضرور ہے. او زد علیہ، یا اس پہ تھوڑی زیادتی کیجیے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھیے. کیوں؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا نماز پڑھنا، رات کا کھڑا ہونا، یہ اشد وطئا، انسان کو مضبوطی عطا کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ واقوم قیلا، بات چیت کے حساب سے انسان کو بہتر بناتا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو آپ کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو یہ رات کی نماز دن میں آپ کو سپورٹ کرے گی. یہ رات کی نماز دن میں آپ کو مضبوطی دے گی. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ رات کو قیام کیا کرو. 10 آیتیں جس نے رات کو قیام کر لیا وہ کیا ہے؟ وہ تہجد میں سے لکھ لی جائے گی. جو شخص رات کے قیام میں 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے لم یکتب من الغافلین، اس کو غافلین میں سے نہیں لکھا جاتا. اور جو 100 آیتیں پڑھتا ہے اس کو قانتین میں لکھ دیا جاتا ہے. جو 1000 آیتیں پڑھتا ہے اس کو مقنطرین، بہت بڑا خزانہ اکٹھا کیے ہوئے میں شمار کر دیا جاتا ہے. 1000 آیتیں، اور یہ 1000 آیتیں کو بہت زیادہ نہیں ہے. عوام حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اگر آپ آخری 2 پارے پڑھ لینا، سورہ ملک، اور سورہ ملک سے لے کے 29واں پارہ اور آخری 30واں پارہ، یہ 1000 آیتیں ہو جاتی ہیں. اور 2 پارے پڑھنا جس کو عادت لگ جائے ایک آدھے پونے گھنٹے میں، گھنٹے میں ہو جاتے ہیں. تو اس لیے رات کو قیام کرنا، اس سے انسان کا ایمان بہت بڑھتا ہے، اس سے انسان کا دل بہت نرم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان، اور یہ سنن بہقی میں شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، کہ جب انسان رات کو تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا قرآن سن رہا ہوتا ہے. وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے کہ وہ فرشتہ آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے تو فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اپنا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا لیتا ہے، یہاں تک کہ جو وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے وہ فرشتے کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے. یہ رات کے ٹائم ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو رات کو تہجد پڑھنی چاہیے تاکہ انسان کا دل نرم ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی سختی سے بچائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دل کی نرمی کی طرف لے کے جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.